زاہد بھائی جیسے ہی آتے ہیں، اگر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں کہیں کہ مجھے ناصر زاہد بھائی کے مجھے موبائل نمبر بھیجیں، اسی بھائی کا تو میرے پاس آ گیا. شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا عنایت بھائی آپ اس کو کیا کہتے ہیں کیری آن کریں، میری ایک کال آ گئی ہے تو میں میوٹ پہ جاؤں گا. جی خرم بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، اور عنایت بھائی پھر آپ آخر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دینا، اور آپ اس کو ماڈریٹ بھی کریں انشاءاللہ. جی بسم اللہ. خرم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ میرا کسی کا دیکھو دل آزاری کرنا نہیں تھا، میرا ایک نہیں ویو نہیں دیکھو نہیں، بی ایف ٹی بھائی آپ اس میں ہونا کیری چاہیے. آن کریں. جی میں تھوڑا سا ساتھ میں کام بھی کر رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. پوائنٹ آف ویو تھا کہ بھائی جو میں نے جو باتیں کی ہیں اگر کسی کو بری لگی ہیں تو اس کے لیے آئی ایم ناٹ سوری. ٹھیک ہے نا، میں پہلے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھو کرتا ہوں خان بھائی کو باہر نکالیں. جی سٹریم بسم بنتی اللہ. تو وہی ہے، خان کو نکالیں الیکشن میں لے کے آئیں، تو سٹریم تو یہی بنتی ہے نا. دیکھیں اسی چیز کے لیے تو ہمارا ادھر بیٹھنا ہے، اسی چیز کے لیے ہماری ایفرٹ ہے. اور باقی لالا آپ لے کے چلیں پلیز. جی عنایت بھائی آپ کے پاس مائک آ رہا ہے. جی عنایت بھائی میری کال آ رہی ہے تو بسم اللہ. عنایت بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ جی جی ساری میوٹ پر تھا تو میں نے دیکھا نہیں. اچھا یہ ہے بی ایف ٹی بھائی کہ ہم 110% اس کے ساتھ ایگریڈ ہے، اور یہ سب سے بہتر طریقہ اس وقت یعنی میسر وقت کے مطابق یہ بہت ہی زبردست یعنی ایفرٹس ہے اس کے ساتھ. ہم آپ کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، اور اس پر پریکٹیکل بھی آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ہم اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ ہے. ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ایک گھر ہے جہاں پر کسی نے کسی کمزور کو پکڑا ہوا ہے اور دن رات اس کو ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن آگے جو دوسرے گھر ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یا پتہ ہے خاموش ہے. تو آپ اس چیز کو جب ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی اس گھر میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی ادھر رہ رہے ہیں، تو لازمی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اور گلوبل ویلیج سے بڑھ کر یہ گلوبل محلہ بھی بن چکا ہے. تو ہم اس چیز کو مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ جو چیز بھی ہمارے ہاتھ آئے گا اس قسم کا جس کا کوئی ریزنیبل وہ بنتا ہے، مقام بنتا ہے، تو اس کو ہم آگے کریں گے. تو اب آپ جو لائے عمل اختیار کریں گے ہمیں بتا دیں جو کچھ ریکوائر ہے. تو آپ کے پاس یہ جو فارم ہے وہ یہ او سی بھائی ہے، یہ گجر ہے، یہ شہزاد بھائی ہے، خرم، سارے جتنی بھی ہے سب جاننے والے لوگ ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو سب آپ کو سیکنڈ کریں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اگر حقیقت میں یہ ہو جائے یہ دو فارم یعنی یورپی یونین اور آئی سی جے کے متعلق جو بات ہوئی ہے، تو یقین کیجئے یہ جو اب آپ کے طاقتور ہیں ان کے گھروں میں زلزلہ آ جائے گا. یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے جو شاید آج تک کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا، یا کسی نے اس کو اتنا مطلب اہمیت نہیں دی ہوگی، امپورٹنس نہیں دی ہوگی. تو انشاءاللہ اس کو اگر امپورٹنس دیا جائے تو ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ آ سکتا ہے، پتے آ سکتے ہیں. یعنی وہ جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے، ہمارا مقصد تو ہے کہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو اگر ان کی رحم و کرم پر آپ چھوڑیں گے تو یہ تو آسانیاں نہیں دیں گے. یہ تو اس پر ہمیں بہت لانگ ڈیبیٹ ابھی آج کی ہے، تو تقریباً سب بھائی اس کے ساتھ متفق بھی ہے. تو صرف رونے سے تو نہیں ہوگا نا، کچھ تو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. تو جب عوام نہیں نکلتے تو اس کے علاوہ پھر یہی آپ کے پاس رہ جاتے ہیں کہ یہ جو فارمز ہے ان کو جتنے مختلف ممالک میں ہیں اس کو آپ اپروچ کریں گے تو تب کچھ ہوگا نا. جی اوور ٹو یو. جی نہیں، وہ بی ایف ٹی کی کال آ گئی ہے، بی ایف ٹی کی. تو آپ آگے چلائیں نا عابد. نہیں، آپ چلائیں گے نا سر. اچھا تو میں پھر جاتا ہوں او سی بھائی کے پاس، کوئی جو نئے اپڈیٹ سے اس پہ بات شروع کی جائے. اس میں عنایت لالا آج آپ نے دیکھا ہے ایک سائل آیا ہے ادھر ہائی کورٹ میں، اسلام اور آباد ہائی کورٹ. جی اور اس نے ایک درخواست دی ہے. وہ میں نے اس پہ بات کی ہے، شاید آپ نے نہیں سنی. اچھا میں نہیں تھا اس وقت شاید. اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی. وہ عامر فاروق نے فوراً اٹھا لیا. جی 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 اس نے کہا جی کہ یہ دہشت گردی کے حالات ہیں اور اس پہ الیکشن جو ہے اس پہ نہیں ہو سکتی یہ وہ. تو
وہ فوجیوں کے بندے ہوتے ہیں، اصل میں یہ فوجی کرواتے ہیں، یہ فوجیوں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، فوجی لے کے آئے ہیں اور اس کو ایک یعنی کہ ان کے اس سے آپ کہنے کا مقصد ہے کہ محمد حسین فوجی کی جو بیک تھاٹ ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے پاس یہ ایک سوچ موجود ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ تو کریں گے جناب، ہم پورا اتفاق آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس پر۔ ہم نے ابھی شاید اس وقت آپ نہیں تھے، اور میں نے ان کے سامنے بہت یعنی وہ چیزیں رکھ دی کہ اس کا کرنے کا کیا ضرورت اس وقت پڑ گئی۔ یہی ہے کہ عمران خان عوام میں مائنس نہیں ہو رہا اور یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں اور طاقت ان کے پاس ہے، تو یہ کیسے کریں گے؟ جیسے سرفراز بگٹی کی انہوں نے بات کی گجر نے، تو میں کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سب ایک ہے، ان میں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو نون لیگ کا وزیر داخلہ ہے اور اس نے یہ جو بیان دیا ہے عمران خان کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نون کا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ نون کا نہیں ہے، باپ پارٹی کا ہے، لیکن اس کے سارے ہمدردیاں وہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اس نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہا۔ تو ایسی چیزیں جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، اصل میں کیونکہ لالا ان کے جو ہماری تاریخ ہے نا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ فوجیوں نے جتنے بھی عوام سماج دشمن، عوام دشمن جتنے بھی آپریشنز کیے، یہ بھی ایک رجیم چینج ایک آپریشن ہے نا جی۔ اور جو کرش پی ٹی آئی ہے رائٹ، ان کا جو آپریشن انہوں نے ڈیزائن کیا کرش پی ٹی آئی، تو یہ عوام دشمن ایک آپریشن ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ ان کی جو بندوق کی نالی ہے وہ ہمیشہ میرے اور آپ جیسے جو عام سیویلینز ہیں، نیفتے سیویلینز، ہمارے اوپر ہی تنی رہی، ہماری ماؤں بہنوں کے گریبان ہی انہوں نے چاک کیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ایک آج تک یعنی انفارچونیٹلی یہ جتنے آپریشنز ہوئے، اس آپریشن میں ان کے جتنے سول انتظامیہ کے یا آپ کی جوڈیشری کے جتنے ان کے اس جرائم کے اندر یعنی انسانیت سوز جرائم کے اندر جتنے بھی ان کے معاونین رہے، یعنی کہ جتنے ان کے اکامپلس، جسے آپ لفظ ٹرم استعمال کرتے ہیں لیگل، جتنے ان کے اکامپلس رہے رائٹ، ان میں سے آج تک لالا کسی کو سزا نہیں ملی۔ یہ سرفراز بگٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس لیے انتظامیہ میں بیٹھے بھی جو لوگ ہیں، جو ڈسٹری میں بیٹھے بھی جو لوگ ہیں، ان کو اس بات کی بڑی اچھے طریقے سے اس بات کا پتہ ہے کہ ہم جتنا مرضی ظلم کریں، ہم جتنا مرضی یہاں قتل عام کریں، ہم جس طرح مرضی اپنی طاقت کو ابیوز کریں، ہم استعمال کریں، ہمارے پیچھے چونکہ محمد حسین فوجی کی بندوق ہے، ہمیں کوئی ہمارا اگر ایون کہ یہاں تک کہ عمران خان بھی اگر حکومت میں آ جائے، 2/3 سے آ جائے، 3/4 سے آ جائے، بے شک انڈیا کے بھی سارے ووٹ لے کے آ جائے رائٹ، ہمیں ہمارا بال نہیں بیکا کر سکتا۔ یہ وہ ایک ایشورٹی ہے، یہ وہ ایک یقین ہے جس کو جیسے فوجی کہتا ہے نا کہ میرے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی آواز جو ہے اس کو میں نے کریش کر دینا ہے، کیونکہ ایک آواز جب اٹھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان جرائم کے اوپر بھی ساری قوم کٹھی ہو جائے گی، تو کس کو سمبلزم نہیں بننے دینا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان غداروں کی سمبلزم کرنی ہے، ان کے سمبل بنانے ہی بنانے ہیں کسی نہ کسی طریقے۔ تو واٹ از یور ٹیک آن دس پلیز؟ یہ بالکل اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، یعنی یہ سلسلہ تو شروع ہوا ہے سن 76 سے، لیکن جو پیک ہے اس وقت یہ دنیا میں پہلے پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ تو اس کی پر عوام جب خاموش رہیں گے تو ان کو حوصلے بڑھتے رہیں گے۔ تو مجھے یہ امید تھا کہ چلو الیکشن ڈے پر یہ سارا کچھ خوف نکل جائے گا، لیکن الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یعنی جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ محمد حسین فوجی، وہ محمد حسین نہیں تھا، اگر آپ کو یاد معلوم ہوگا، ایک مشہور کردار تھا غلام حسین، ٹھیک ہے، وہ جو غلام حسین واپس آ رہا تھا نا ایسٹ بنگال سے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ تو ابھی تک انہوں نے اسی چیز کو برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہے، یعنی میں نے کسی کو یہ کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے، جب یہ نیا چیف آیا تو میں نے کہا تھا کہ آپ بھول جائیں گے جنرل باجوہ کو،
یہ اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ شخص جو ہے نا یہ کسی اور ذہن کا مالک ہے. تو ایسے خطرناک حالات میں ایسا شخص ہمارا چیف ہے اور طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. اور طاقت کس وجہ سے ہے کہ عوام خاموش ہے. یقین کیجئے اگر ایک ضلع کے لوگ بھی نکل آئے نا ان کو ان کا دوڑنا آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے زور سے بھاگتے ہیں. ویسے ان اور کے ہاں لالا ایک پروجیکٹ یہ چل رہا ہے فوجیوں کے ہاں، اس میں ایڈ کیجئے گا آپ بھی. ان میں ایک پروجیکٹ یہ چل رہا ہے اور ان کے کچھ ٹاؤٹس جو میڈیا میں بیٹھے ہیں وہ اس بات کو اب انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا میڈیا کے اندر کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جرم جو ہے کہ 75 سالوں میں جو کوئی کام نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کیا کہ عوام کے دلوں میں فوج کی نفرت ڈال دی. رائٹ، اس کے اوپر بھی ایک ان کا اپنا فوج کے اندر ایک یہ سوچ ہے. یہ میں آپ کو اپنے ذرائع سے بات بتا رہا ہوں بالکل صحیح ہے، بالکل کہ ان صحیح ہے. کے اندر ایک سوچ ہے کہ اس زخم کو، جو زخم فوج کو لگا ہے اتنا بڑا، رائٹ، اس کو اگر کوئی مرم پٹی بھی کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے. ٹھیک ہے، میرا صرف اس پہ سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر عمران خان بھی یہ ساری جتنے ہم دیکھتے ہیں جتنا یہ ظلم ہوا، جتنے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، جس طریقے سے آئین کو توڑا گیا، ان کو اگر ہم نظر انداز کر کے پھر ہم کہیں جی کہ پاک فوج زندہ باد اور یہ جو مافیا ہے اس مافیا کو دوبارہ ایز اٹ از ہم اس کا حجاب و قبول کر لیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یا ان کا احتساب ہر حال میں ہونا چاہیے؟ احتساب تو عوام کر سکتے ہیں، آپ کے ادارے تو نہیں کر سکتے نا. وہ تو آپ کو معلوم ہے یرغمال ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر چاہتے بھی ہیں، پہلے تو جاتے نہیں ہو، اگر چاہتے بھی ہیں تب بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے. وہ تو ہمیں پتہ ابھی چلا گیا کہ ایک ہمارا جاننے والا وکیل ہے تو اس کو اٹارنی جنرل بننا تھا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل. تو اس کی کلیئرنس آئی تھی کور کمانڈر پشاور سے کہ بھائی ہاں یہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے. وہ بھائی تم کون ہو، تمہارا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنے اندر گھس چکے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا. یا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ انتخابات کر رہے ہیں 8 فروری کو، وہ مجھے نظر نہیں آتا. مجھے یقین ہے، یقین سے بھی زیادہ کہ نہیں کریں گے. تو اس دن یہ کریں گے جو طریقہ اختیار کریں گے، لیکن عوام نکل آئیں گے. ان کو ڈر عوام کا ہے. یہ جو الیکشن کو پوسٹ پون کر رہے ہیں یہ الیکشن عوام کے ڈر کی وجہ سے کہ ابھی تک تو ہم نے سب کچھ کیا، یہ شاید الیکشن ڈے پہ ہم نہیں کر سکیں گے، اور اگر کریں گے تو اس سے فساد برپا ہوگا، اور جب فساد برپا ہوگا تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. وہیں پھر غلام حسین بھاگ جائے گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عوام کو حقیقت بتانی ہے. اگر اس طرح جیسے یہ براڈ ہے، اگر 30-40 براڈ اس طرح اس پہ بحث کرتے رہے تو عام آدمی تک یہ بات پہنچتی رہتی ہے، اور عام آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی ہم فلانے کے براڈ پر گئے، تو یہ نہیں جانا چاہیے. بھائی ان لوگوں کو آپ کیا سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ بجائے اس پر وقت ضائع کرنے کے آپ آگے چلیے، اپنے لیے رستہ بنائیے. جو آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ان لوگوں کو مزید سمجھانے کی ضرورت ہے. تو شاید لوگوں میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے. ابھی تک تو ہم بہت مایوس ہیں کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے KPK میں لوگ نکل آئے، لیکن وہاں پر بھی جو اثر ہے وہ ہائی کورٹ کا ہے، کہ ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہے، میں نام بھول گیا ہوں ابھی. تو اس نے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ کچھ جسٹس ہے جو کہ عوام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح ہم جب ادھر آتے ہیں اسلام آباد کی طرف یا پنجاب کی طرف یا سندھ کی طرف، تو وہاں یہ کچھ الٹ ہو چکا ہے. تو اب اس الٹ کو سیدھا کرنا یہ عوام کا کام ہے. میں یقین دلاتا ہوں اگر پنجاب کے 1% نہیں 500 میں سے بھی ایک آدمی نکل آیا تو یہ لوگ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں ہر وقت. تو یہی ایک رستہ ہے ہمارے پاس، تو اور کوئی رستے نہیں ہیں. جیسے BFT بھائی نے بات کی، یہ بالکل حقیقت ہے. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ جب ہیومن رائٹس کی روح سے دیکھتے ہیں تو یہ اس کو بہت زیادہ
وہ اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی ایک جگہ میں ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہم سب خاموش ہیں، تو کل ہر ملک نے الیکشن میں جانا ہوتا ہے، پھر ان کے لیے وہ ایک اپوزیشن کے لیے ایک ایجنڈا بن جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ چیز آئی تھی اور آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا۔ جیسے ابھی امریکہ میں ڈیبیٹ شروع ہونے والی ہے پریزیڈنٹ اور ٹرمپ کے درمیان، تو وہاں پر یہ چیز تو ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں، عمران خان تک اپروچ کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا پیچھے ہٹیے، ہمارے اس آدمی کو ذرا فارغ کیجئے، ڈونلڈو ہے یا کیا نام ہے اس کا۔ تو یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ایک چیز آدمی ہے وہ بہت پاورفل ہے تو وہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اس حالت سے نکلے جس میں یہ گرفتار ہے۔ جیسے ابھی دیکھیے، آپ میڈیا کا کردار دیکھ لیجئے، وہ انصار عباسی جس کو میں یقین کرے نام لیتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس آدمی کا نام، اس کا شکل، اس کی داڑھی، اس کی منافقت، جب سب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں بہت ہی ہیلپ لیس ہو جاتا ہوں، ہوپ لیس ہو جاتا ہوں۔ اس نے آج کیا بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو جنرل باجوہ سرپرائز دیں گے اور پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے یہ کس قسم کے جرنلسٹ ہے۔ جرنلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طاقتور کی یعنی اسپوک پرسن بن جائے، یہ آپ کی کل اوقات ہے۔ یعنی یہاں پاکستان میں آپ کی صرف یہ جو طاقتور ہے یا ان کے ساتھ دوسرے ادارے ہیں، صرف یہ خراب نہیں ہے، ہم بحیثیت قوم ہم سیلفش قوم ہیں، ہم ہر جگہ اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اور جب اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی بات آتی ہے تو پھر عوام کی حقوق غصب ہوتے رہیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اتنا ایک امید ہو چلا تھا عمران خان کی وجہ سے کہ یہ سسٹم اس نے گرانا تھا، اور یہ حقیقت ہے، دشمنی بھی یہی ہے کہ وہ اس سسٹم کو گرانا چاہتا تھا اور یہ سمجھ گئے تھے۔ تو 2019 میں انہوں نے کہا تھا خواجہ آصف کو کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں، 6 مہینے بعد آپ کو مرکز دے دیں گے۔ 2019 میں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس دنیا میں، کس ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی اللہ تعالیٰ، بڑی زبردست آپ نے بات کی۔ یہاں نیچے ہمارے ایک بھائی، میں نے اوپر ان کو لیا تھا، ٹھہر جائیں نیچے، بالکل لالا، یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے مسائل سے دو چار ہیں ہم، بطور فرد بھی اور بطور قوم بھی ہم ان تمام مسائل سے دو چار ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ان کو پچھلے 75 سالوں کے اندر کسی نے ٹکر بھی دی ہے تو وہ بلا شبہ عمران خان ہی ہے جس نے ان کو ٹکر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ تو یہ ڈیلنگ اب بھی اگر دیکھیں نا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم اس پہ روز بات کرتے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی ہم اس پہ باتیں کرتے ہیں، تو سمپل سی بات ہے، اگر عمران خان بھی ان سے ڈیل کر لے، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی ڈیل کر لے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے الیکشن جس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کر لیں، تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، 4-6 مہینے بعد، سال بعد، جب ان کے معاملات تھوڑے سے اوپر نیچے ہوں گے فوجیوں کے ساتھ، وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ یہ عنایت لالا، آپ اس چیز کی پیپر کے اوپر بالکل میرے سے گارنٹی لے لیں کہ یہ بشک نوازے کو لے آئیں، 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں انہوں نے کولیپس کرنا ہی کرنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ فوجی کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں نا، 75 سالوں کے اندر کسی سیولین حکمران کو، یعنی عمران خان جیسا جائنٹ، عمران خان جیسا ٹرانسپیرنٹ وزیر اعظم، ایماندار وزیر اعظم، اور جو ان کو پتا تھا ان ساری باتوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنے فون ٹیپ کرتے ہیں سارے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام آباد، پورے اسلام آباد کے فون یہ ٹیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بشرا بی بی کے بھی فون انہوں نے ٹیپ کیے، عمران خان کے سارے فون انہوں نے ٹیپ کیے، عمران خان کی اس کے پرسنل سیکٹری کے ساتھ جو تھی، وہ تو پتہ ہے عمران خان نے خود بھی کہا تھا اس کو، پھر یہ باہر بھی لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے رہے، تو ان کو تو ان تمام چیزوں کا پتہ تھا فوجیوں کو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ملک دشمنی جیسے نواز شریف ہے،
تو نواز شریف تو انڈین لابی سے شروع سے، یعنی 90s کے اندر جب قطر کے ساتھ قطر نے فنڈنگ کی اس کی اس الیکشن کے دوسرے الیکشن کے اندر، پہلا تو فوجیوں کے ساتھ آیا نا، جب دوسرا اس نے الیکشن کیا 97 والا، اس کے اندر آپ کو پتا ہے قطر نے بڑی ہیوی فنڈنگ کی تھی اس کو، ٹھیک ہے. اور قطر آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر CIA کا ایجنٹ ہے بہت بڑا، تو وہاں سے ہی اس کے کنیکشن، اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے، انڈین لابی سے اس کے کنیکشن وہیں سے اسٹیبلش ہوئے، رائٹ. تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پتا تھا کہ یہ جو مڈل ایسٹرن لارڈز ہیں، مڈل ایسٹرن لارڈز کی ہمارے پاور سٹرکچر جو ہے پاکستان کا، اس کے اندر ان کی کتنی حیثیت ہے، یعنی کہ سعودی عرب کی کتنی اہمیت ہے. سعودی عرب اپنی مرضی سے فوجیوں سے کیا کیا کروا سکتا ہے، یا قطر کیا کروا سکتا ہے، یا UAE کیا کروا سکتا ہے. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل جو جیسے انڈین لابی ہے، انڈین لابی کے پیچھے آپ کو پتا ہے جوش لابی ہے، اس پہ بھی ہم نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرانگ لابی ہے واشنگٹن کے اندر، ان کے کیا اختیارات ہیں، ان کو کیسے یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ان کا جو کہتے ہیں کہ سیاست کا ایک طریقہ کار ہے نواز شریف اینڈ کمپنی، وہ ہمیشہ ویلنگ اینڈ ڈیلنگ والے لوگ ہیں. انہوں نے جب بھی اقتدار میں آئے وہ ڈیل کر کے آئے. پہلا یہ وزیر خزانہ جب بنا، ٹھیک ہے، 81 میں ہاں وہ دیکھیں جیلانی کے ساتھ، جیلانی کو انہوں نے گھر کا مٹیریل دیا، لوہا شوا ڈال کے دیا، گھر شر بنا کے اس کو دیا، اور وہاں سے پھر یہ ڈیل کر کے آئے. تو ان کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کلاسیکل طریقہ واردات ہے، ٹھیک ہے، اور زرداری بھی ایسے ہی کرتا ہے. تو یوں تو عمران خان صاحب یہ کر لے، اور اگر عمران خان یہ نہیں کر رہا تو عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ جو آپ ایک فیئر الیکشن ہمیں چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ فیئر الیکشن انہوں نے دینے نہیں آپ کو، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اور بلکہ شاید یہ الیکشن دیں گے نہیں آپ کو. جی اوور ٹو یو الیکشن دیں گے بھی نہیں، اور الیکشن سے جو پری فول ریگنگ ہے وہ تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے، بہت پہلے ہو چکا ہے. یعنی کہ ون سائیڈڈ ہے نا، کہ آپ کنونشن بھی کرنا چاہیں گے تو آپ کو پکڑا جائے گا، اور دوسری جلسے، اور وہ جلسے بھی حکومت اپسلیٹ کرتی رہتی ہے. یعنی دیکھ لیجئے اس وقت وہ ایک MNA ہے لاہور کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کے گھر کے ساتھ یعنی جو سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں. یعنی 3 گاڑیاں لے کر وہ کھڑے رہتے ہیں. تو اس سے بڑی ریگنگ کیا ہوگی؟ یہ ہر جگہ یہی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پرویز خٹک، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ نوشہرہ کی کسی بھی حلقے سے وہ کونسلر کا الیکشن جیت کر دکھائے، وہ نہیں جیت کر دکھا سکتا. اور اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اس دن جب وہ سوات گیا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے اور بہت گندے الفاظ میں اس کو مخاطب کیا، تو ساتھ میں ساری پولیس اور FC اس کے ساتھ تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ یعنی ذہنی طور پر انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم ذلیل ہیں، ذلیل رہیں گے، اور ان لوگوں کو، اس ملک کو بھی ذلیل کریں گے. تو ان کا تو یہ ایم ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایسی کیا مجبوری آپ پڑی، یعنی اس سے بڑی کرسی آپ کو کیا ملنی ہے کہ آپ چیف آف سٹاف ہے، چیف آف آرمی ہے، چیف جسٹس ہے، پتہ نہیں چیف الیکشن کمشنر ہے، لیکن آپ لوگوں کی یہ کیا مجبوریاں ہیں؟ یعنی آخر آپ بھی انسان ہیں، اور کبھی اکیلے میں سوچتی بھی ہوں گے جو کچھ آپ کر رہے ہیں کہ اس کا ایک دن تو آپ سے حساب لیا جائے گا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیا جائے گا. سب کو معلوم ہے یہ چیزیں، لیکن یہ اتنے مجبور کیوں ہے؟ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حقیقت پتہ تھا کہ عمران خان میں نہ کوئی کرپشن ہے، نہ اقربا پروری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کا زندہ مثال یہ دیکھ لیجئے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے خاندان میں کسی کو اس نے اپنی چیئرمین شپ منتقل نہیں کی، باہر کے آدمی کو، جس کو وہ میرے خیال میں قریب سے جانتا بھی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، اس کو کہتے ہیں شفافیت. اور یہ جو موروثی سیاست ہے اس نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا ہے. یہ آج کا نہیں سوچ رہے کہ آج ہم حکومت میں آ جائیں، ان کو اس کے بعد کا سوچ بہت دور تک. یہ جس طرح جسٹس آصف سعید کوسا نے کہا تھا کہ یہ مافیا کی طرح ایک کرتے ہیں، اور یہ مکمل طور پر مافیا ہے. تو اب اس کا بھی نام شامل کیا گیا کہ یہ شخص بھی جو ہے نا یہ ہمارے دشمنوں میں نمبر سرفہرست ہے. اور جب ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا کہ جسٹس ہوگا خواہ آسمان ہی کیوں نہ گرے، تو وہ ان کے لیے بہت برا تھا کہ ان کے ساتھ جب آپ انصاف کریں گے تو یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے.
اداروں کو سب پتہ ہے، لیکن اداروں میں اکثر لوگوں کو انہوں نے خرید لیا ہے، جس کی ورتھ ہو $18 بلین، اس کے لیے 200-400 ارب خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ میں ان چیزوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں ٹھیک ہے مایوسی کفر ہے، لیکن حقیقت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ الیکشن بھی نہیں دیں گے، اور جب تک عمران خان کا کوئی حل نکالیں گے نہیں اس دن یہ الیکشن اس دن تک نہیں کریں گے۔ لیکن اب امتحان ہے عمران خان کا نہیں ہے، اس نے تو اپنا کام کر دیا، جو اس نے کرنا تھا اس نے کر دیا ہے۔ امتحان ہے عوام کا کہ عوام یعنی کس قسم کے عوام ہے، اس پر ہم نے زور دینی ہے۔ یعنی دیکھ لیجئے ابھی وہ حامد میر جو ان کا اپنا تھا، جب بھی کبھی بھی میرا اس کے ساتھ کسی بات پر اتفاق نہیں رہا، خاص کر پاکستان کے متعلق، کیونکہ ہم میں حب الوطنی کچھ زیادہ تھی تو ہمیں ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ اب اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا حشر ہم کریں گے، عمران ریاض سے برا حشر کریں گے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ریالٹی تو انڈر گراؤنڈ کچھ اور ہے، ریالٹی تو عمران خان ہے۔ جب اس نے یہ بات کر دی کہ وہ نواز شریف تو نہیں ہے اور نواز شریف کو پنسا دیا گیا ہے باہر سے لا کر، تو اس کے بعد اب انہوں نے مکمل اپنے توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا ہے، اور اسٹیبلشڈ میں اس کو ابھی آف ایئر بھی کر دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا یعنی ایک ہیجان ہے ملک میں، جو ہیجان ختم ہونے کو نہیں آ رہا، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ عوام پاکستان ہے۔ میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں کہتا ہوں صرف ہم ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی بالکل لالا، یہ تو عوام جو ہے، جیسے پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کیسے موومنٹ بنتی ہے، شیر افضل جیسے آ رہا ہے، شیر افضل ادھر آتا ہے تو دیکھتے ہیں عوام کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو عوام بڑی موٹیویٹڈ تھی، اور عوام کے اندر جسے کہتے ہیں کہ میں پنجاب کی بھی بات کرتا ہوں، بڑی کرنٹ تھی۔ لیکن جیسے انہوں نے یہ 9 مئی کیا ہے نا، 9 مئی کر کے لیڈرشپ پکڑا، لیڈرشپ پکڑنے کے بعد انہوں نے بہت سے تو پریس کانفرنسز کروائیں، اور بہت سی لیڈرشپ آپ کی انڈر گراؤنڈ چلی گئی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پنجاب میں اب ایک بہت بڑا موب ہے، بہت بڑی ایک عوام ہے، لیکن لیڈر 12.5 لیس ہے۔ کروڑ ہے۔ جی، لیکن لالا ان کے پاس نا لیڈرشپ اس طریقے سے جو بھی ادھر پنجاب کے اندر آتا ہے، وہ یہ نون لیگ کے گنڈے، ٹھیک ہے، پولیس پورے کی پوری ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے، پیچھے آئی ایس آئی بیٹھی ہے، پیچھے آئی بی بیٹھی ہے، پیچھے فوجی خود بیٹھے ہیں، رینجر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، پولیس کی وردیاں ڈال کے وہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سیٹ اپ آپ کے سامنے پچھلے 2 سال سے یہ تو ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اسی بھائی، میری بات سنیں۔ یہ جب جنگ آزادی ہم لڑ رہے تھے اس وقت، مطلب کہ انگریزوں سے ملک کو آزاد کرنے کی، تو اس وقت غفار خان تقریباً اس کی پوری پارٹی کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، پوری پارٹی کو، صرف اس کو نہیں، انگریزوں نے۔ لیکن عوام نے ریئیکٹ کیا نا، اور ان کو جانا پڑ گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عوام کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ٹھہر سکتا۔ میں اس چیز کے بالکل قائل نہیں ہوں۔ یعنی ٹھیک ہے آپ ایک وقت پر کر لیں گے، تو ایک دن ہو جائے گا تو دوسری دن آپ کیا کریں گے؟ یعنی اس میں لالا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ ظلم کی رات ایسے ہی جاری رہے، اور یہ ظلم مزید گہرا اور مزید شدید ہوتا جائے پنجاب میں خاص کر، تو اس کے نتیجے میں جو قوتیں جنم لیں گی نا، ریئیکشنری قوتیں جو جنم لیں گی، یعنی کہ اس فوجی بربریت اور ظلم کے مقابلے کے اندر پھر جو ایک نظام جنم لے گا نا، ہوگا وہ تھوڑا سا ہی باریک سائڈ لائنز پہ وہ آئیں گے، وہ لوگ جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے، اور وہ پھر ان کو اگر یہ باز نہیں آئیں گے نا، تو وہ پھر ان کو آگے سے آپ سمجھ لیں کہ انکاؤنٹر کریں گے، ٹھیک ہے۔ موجودہ حالات میں جیسے پی ٹی آئی کی آپ بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی اس طریقے سے پنجاب میں تنظیم سازی تھی ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا بالکل پورے ان کی ملک میں نہیں تھی، پورے ملک میں، اور اس پر میں ولاگ کرتا رہتا تھا ہر وقت۔ لوگ مجھے کہتے تھے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو، پورا عوام اس کے، بھائی عوام سے پہلے تنظیم ہوتی ہے، اگر تنظیم ہوتی تو یہ لوگ یہ کر سکتے تھے۔ جی لالا بالکل یہی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کیانی آپ کا جو وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا خان صاحب نے، سب سے پہلے تو وہ بھاگا، ٹھیک ہے،
سب سے پہلے تو وہ بھاگا نا، تنظیم آپ کی ساری جو ہے شام سے پہلے ساری تنظیم جو تھوڑی بہت تھی بھی پی ٹی آئی کی، وہ تو ختم ہوگی. اب کون تو بھاگ صرف گیا؟ یہ جو ان کا پنڈی والا تھا، پنڈی زون کا جو آپ کا نارتھ کا تھا، کیا نام تھا اس کا، کیانی، عامر کیانی، عامر کیانی، ہاں، فراڈ آدمی. فراڈ آدمی. تو کہنے کا مقصد یہ لالا، اب نظریاتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی عوام کی اکثریت ہے، نظریاتی لوگ ہیں، اور عمران خان ہے. اس کمپوزیشن کو آپ کیسے تنظیمی صورت دیتے ہیں، یا اس کو کیسے آپ موبلائز کرتے ہیں، یہ اصل میں سوال ہے. یہ آن دا گراؤنڈ ہو سکتا ہے، اور یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہت بڑے وسائل ہو تو آپ یہ کام کر لیں گے. یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے. پیغام رسانی کی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام کیسے پہنچاتے ہیں، کس طریقے سے، اور کسی کی نظروں میں نہ آئے. تو اب تو یہ ایک موقع رہ گیا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو اور ایک دم نکل آئے، تو پھر میرے خیال میں اسی سے تنظیم بھی بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت تو آپ کی جو لیڈرشپ جس کو ہم کہتے ہیں، چند لوگوں کے علاوہ میں تو ان کو لیڈرشپ مانتا بھی نہیں ہوں. 10-12 لوگوں کے علاوہ میں کسی کو لیڈرشپ نہیں مانتا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح آپ نے نام لیا کہ وہ پہلے دن سب سے پہلے تو وہ چلا گیا جو 27 سال کا ساتھ تھا اس شخص کا. اب آپ اس کو دیکھیے کہ وہ جو مسخرہ تھا جس کو گورنر سندھ بنایا تھا، عمران اسماعیل کو، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی سیاست میں، کتنا بڑا عزت اس کو دیا، وہ کیسے چلا گیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو تو کسی نے پکڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ علی زیدی کو دیکھ لیجیے کہ جس طرح وہ نہیں ہوتا ایکٹر بات کرتے ہیں کہ وہ تو ووڈا تھا، اور جو اسماعیل تھا، عمران اسماعیل واؤڈا تھا. کو تو لوگوں نے پکڑ لیا نا کل، آپ کو پتہ ہے. یہ تو آلریڈی ایجنسیوں کے بندے تھے نا، یہ تو مول تھے ان کے، آلریڈی ان کے پے رول پہ تھے یہ. یہ واؤڈا کو جو نہیں، جو کل اس کے ساتھ ہوا ہے واؤڈا کے ساتھ. جی 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 بالکل. ہاں، تو یہ عوام کے سامنے تو یہ حقیر لوگ ہیں نا. اس کی حقارت تو میں نے اس دن دیکھی تھی جب وہ چائنیز ایمبیسی پہ حملہ ہوا تھا کراچی میں. تو یہ بھاگ کے چلا گیا ادھر اس کے ایمبیسی کے پاس اور کلاشنکوف لے کر گیا. میں نے کہا او بھائی، یہ تو بڑا ایکٹر نکلا. اس دن جب اس کو پہلے تو قومی اسمبلی کا سیٹ اس کو دیا گیا، 500 ووٹوں سے یہ جیتا تھا، صرف 500. اچھا، وہ ڈوئل نیشنل نکلا، پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑا، تو جا کے اس کو سینیٹر بنا دیا. وہ بھائی غلطیاں اتنی بڑی بڑی ہوئی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو اہمیت دی گئی تھی اس وقت، آن دا گراؤنڈ ان کا کوئی حیثیت نہیں تھی. اچھا، یہ جو دوسرا ہے فواد چودھری، اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے، اس شخص کو، کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ آپ اس شخص کو لا کے اس کو یعنی مکمل طور پر انفارمیشن منسٹری بھی دے اور عہدہ بھی اس کو دے؟ اور وہ ہے کون اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات تھی. اس کا جو چچا تھا وہ گورنر الطاف جو تھا، وہ پنجاب پہلے جسٹس تھا، پھر گورنر لگا دیا گیا، اور یہ اس کا ٹاؤٹ تھا. بس اتنی سی اس کی تاریخ ہے. پھر مشرف کے ساتھ آ گیا، تو مشرف کے ساتھ تو یقین کیجیے میں نے خود ملاقات کی ہے، اور یہیں لندن میں مجھے خود اس نے آفر کیا ہے سب، میں نے نہیں کیا. مجھے معلوم تھا کہ انجام اچھا نہیں ہے. تو وہ دو ٹانگے والے پارٹی میں وہ جا کے ادھر جنرل سیکرٹری بن گیا. پھر وہاں سے آتے پیپل پارٹی میں آ گیا. پیپل پارٹی سے کا جب اس نے دیکھ لیا کہ وجود ہی نہیں ہے، تو وہ آ گیا پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں ایک سینیٹر کی وجہ سے آیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ پورا قابض ہو گیا، اور پوری میڈیا کو عمران خان کا دشمن بنا دیا اس شخص نے. اچھا، اس کی جو نقصانات ہوئی، اس طرح میں کتنے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں. یہ اسد عمر ہے. اب اسد عمر پہلے پی ٹی آئی میں آتا ہے، اس سے پہلے اپنے بھائی کو لے جا کر شہباز شریف سے ملواتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہے گا، میں ادھر رہوں گا. تو اس کا کیا مقصد تھا؟ تو جب بھی میں اس کے خلاف 5-6 سال پہلے ولاگ کرتا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے بھائی یہ اس شخص کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہو؟ تو مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہوتا. آپ کو خود اپنا ایک انسانی ذہن ہوتا ہے، اپنے سینس سے آپ بات کرتے ہیں. تو وہی کچھ ہوا جو ہم کہہ رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو جہانگیر ترین اور عمران خان کی دشمنی میں مین کردار کون ہے؟ یہی شخص ہے. اور اس نے اپنے بھائی کو آگے کیا تھا، اس نے اس کے خلاف کیس کر دیا، اس میں وہ نااہل ہو گیا.
اور یہ دشمنی بڑھتی گئی. عمران خان سے دور کرنے میں اس شخص کا بڑا کردار تھا، اسد عمر کا، اور ساتھ میں پھر وہ جو پرسنل سیکرٹری تھا اعظم خان، وہ بغیرت اور قسم کردار میں چلا گیا. یہ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ دیکھیں، میں ایک صرف خلوص کی حد تک جب بات ہوگی تو ہم جب تاریخ پڑھیں گے ہمارے آنے والے نسلیں، تو انشاءاللہ وہ کہیں گے کہ اس ملک میں ایک لیڈر آیا تھا جو اس ملک کے ساتھ مخلص تھا، لیکن اس قوم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. وہ عمران خان ہی ہوگا. لیکن دیکھیں، اکبر جب 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تو اس کے 9 رتن تھے. 9 رتن کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہوشیار لوگ تھے اس وقت کے سیاست کے نفس پر ان کا ہاتھ تھا، ان کی مشیر تھے. 8 سال کے عمر میں ایک شخص کیا کر سکتا ہے کہ 8 سال کے بعد وہ کتنا کامیاب ہوا، اور ان مشیروں کی وجہ سے. لیکن جب عمران خان کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک شخص بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس ملک کے لیے یا اس پارٹی کے لیے کچھ کر سکتا تھا، بلکہ اپنے لیے اور دوسروں کے ساتھ رابطے میں تھے. سب رابطے میں تھے. یعنی پرویز خٹک کو دیکھ لیجئے، یہ کیا تھا، اس کو کیسے لایا گیا. یعنی 2011 میں پی ٹی آئی بنی ہے نا، اصل میں تو 27 سال پہلے بنی. لالا لیکن لالا جی لالا ایک پلیز، آپ سے بات زاہد بھائی، سوری، ناصر زاہد صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جو پلان بنا رہے تھے، اسی بھائی آپ کا نمبر تو آ گیا، میں نے گجر بھائی کو بھیج دیا، اسی طرح لو پاکستان کا نمبر بھیج دیا. اب میں صرف ویٹ کر رہا ہوں ناصر زاہد صاحب کا اور کیا نام ہے کامران بھائی کا. وہ ابھی تک نہیں آئے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ آئے تو ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو سٹریم یارڈ میں لے کے، تو تاکہ یہ جو آگے سارے پروگراموں کے سلسلے کرنے ہیں، لالا تو میرے گھر کی بات ہے، ان کو میں لے لوں گا. تو ناصر زاہد صاحب اگر نیچے ہیں تو ان کو اٹھایا جائے. ذرا کرے عابد بھائی، مجھے وہاں بھائی میں نے دیکھ لیا نیچے نہیں ہے، جیسے ہی آئیں گے میں اٹھا لوں گا. وہ میرے خیال سے جب اوپر سے گرے اس کے بعد سے ہی وہ غائب ہو گئے. اچھا چلے. جیسے آئیں گے میں اٹھا لوں گا. نیچے 1-2 بندوں کو میں نے ریکویسٹیں ڈالی ہیں، جن بھائی بہنوں کو میں نے ریکویسٹ ڈالی ہے. 2 سیٹیں خالی ہیں، پلیز آپ ریکویسٹ سیڑھی پکڑ کے اوپر آ جائیں. فہیم بھائی نے آپ سے بات کرنی ہے. بسم اللہ. اچھا بی ایف ٹی بھائی، اصل میں ہم نے پلان کیا تھا کہ آج ان لوگوں کو میں سٹریم یارڈ پہ لوں گا. ہم ایک تو وہ ٹیکنیکل ان کے پاس بہت ساری نالج تھی. گجر سے میں نے بات کر لی ہے، وہ کہتا ہے فہیم بھائی جب بھی ہوگا، تو یہ براڈ میں نہیں ہے لیکن پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یعنی گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایک تو ان لوگوں کے رابطے سٹریم یارڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ یہ سارے ایشوز پہ بات کرنے والے ہیں. لالا تو میرے پاس ہیں، لالا کو تو میں کسی وقت بھی لے سکتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا مسئلہ حل کروں. تو جیسے ہی آئے نا تو ان کو اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ میرے سے نمبر شیئر کریں. ڈیفینیٹلی، ٹھیک. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، باقی کوئی مسئلہ لالا نہیں. آپ بات کریں سر. تھینک یو. اچھا، ایک دوسری بات ہے، اسٹریم یارڈ پہ ہم جا رہے ہیں. اچھا، آپ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں پلیز یہ اسکرین شاٹ لے لیں. میں نے لکھا ہے آذر جان باکو اور 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اس کے اگر سب لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ اپنے اپنے لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں پروموٹ کریں. ان کو بولیں کہ بھائی ابھی میں دیکھا ہے کہ بھائی فنڈنگ بہت کم ہو گئی ہے، پہلے تیز آ رہی تھی، اب فنڈنگ بہت سلو ہو گئی ہے. تو پلیز اگر آپ لوگ انڈیویجولی کوئی ٹارگٹ اپنے لیے خود ہی رکھتے ہیں، میں آپ کو نہیں دیتا ٹارگٹ، آپ خود رکھیں 10 پاؤنڈ کا، 100 پاؤنڈ کا. اگر آپ اپنے دوستوں یاروں سے، فیملی سے اگر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو، ان کو انکریج کریں کہ بھئی یہ باکو کا نمبر جو ہے نا 0.1%، اس کو ہم اوپر لے کر جائیں. کم از کم 1% پر تو لے کر جائیں نا. اب 1 بھی نہیں ہے، 0.01% ہے. تو اگر آپ سب بھائی بہن جو ہیں اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. اگر چاہتے ہیں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیا پروسیجر کیا ہے آذر جان کا. تو پلیز اس میں اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ابھی زلفی بخاری کی ویڈیو بھی آ جائے گی. وہ میرے خیال سے ناروے میں کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، فہیم بھائی یہاں یو کے میں کر رہے ہیں. تو دیکھو ہر طرف سے جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم فنڈنگ کریں. تو اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا چھوٹا ٹارگٹ دے دیں اور اس پہ اپنے دوستوں احبابوں کو کوشش کریں کہ بھئی وہ بھی اس میں کسی قسم کا کنٹریبیوشن ڈالیں. جی عنایت بھائی، اوسی بھائی آپ کنٹینیو کریں.
جی اوسی بھائی آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جی بالکل، کوئی نہیں فہیم بھائی، نمبرز آپ کے پاس ہیں تو جیسے بھی کوئی فورم بنتا ہے تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. جیسے کل ہم کر رہے تھے نا کیمپین کو کیسے ہم اسٹریم لائن کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اس سے کیسے ڈیزائرڈ رزلٹ ہم لے سکتے ہیں ٹارگیٹڈ جیسے کہتے ہیں کمپین سے. تو یہ اس پہ ہم پھر جب اکٹھے ہوں گے تو اس پہ ہم پھر سارے بات کر لیں گے. اسی بھائی آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، اگر میں تھوڑی سی لبرٹی لوں آپ کو، میں اگر بولوں کہ آپ امریکہ میں لوگوں کو اگر انکریج کریں کہ ویب سائٹ پہ آذربائیجان کے تھرو پیسے ڈالیں، از اٹ پاسبل 5-10 لوگوں کو؟ جی جی بالکل ڈالیں گے، میں بھی ڈالوں گا بی ایف ٹی بھائی، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو نمبر لے جائیں گے آپ کا سر اوپر ایک پہ. ٹھیک ہوگی، یہ اسکرین شاٹ آپ لے لیں، کنٹری ہمارے یہاں آذربائیجان ہے. ویسے بھی اصل میں یہ یو ایس کا یہ ہے نا کہ یہاں پہ فہیم بھائی کو بہت پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بڑی اسٹرانگ تنظیم ہے یہاں پہ، اوپر سے لے کے یہاں پہ سارے آپ کو پتہ ہے نا بیٹھے ہیں یہیں پہ سارے جی آپ جی کے. جی 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 جی. تو وہ اور بڑے اچھے ڈونرز ہیں یہاں پہ، میں ڈونیشن کہہ رہا دینے ہوں اگر والے نا. ایک ڈونر بھی آپ لے آئیں نا یہ آذربائیجان کے کھاتے میں تو ہماری وہ کہتے ہیں نا 4 چاند لگ جائیں گے، ہمارا نمبر بوسٹ ہو کے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ اب 51% کی کنٹریبیوشن صرف یو ایس اے سے آ رہی ہے، اور سارے جو ہیں آپ کے بزنس مین ہیں اور آپ کے ہاں سرجن جی وغیرہ یہاں ہیں. سے لوگ کرتے ہیں اور یہاں کلچر بھی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، اور خاص کر پی ٹی آئی کے تو بہت ہی لوگ کرتے ہیں. اور جب بھی خان صاحب نے آواز دی ہے تو یہاں یو ایس کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لورز ہیں، فینز ہیں خان صاحب کے جتنے بھی تھے، انہوں نے کبھی اس کو خان صاحب کو مایوس نہیں کیا. شوکت خانہ کا آپ بھی دیکھیں نا ہر سال یہاں سے کتنا جاتا ہے بجٹ. جی جی. تو اگر پاسبل ہے کہ آذربائیجان کی طرف ان کو کنونس کریں ایون دو وہ یو سر ایس اے کی آپشن آئی ہے. کنوے یور اچھا، میں جتنے اسی ہمارے. بھائی ایک بات ایڈ کرتا ہوں جو بی ایف ٹی بھائی کہہ رہے ہیں. اصل میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. اوبیسلی ہم سب لگے ہوئے ہیں، وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں لوگ بالکل کرتے ہیں. اصل میں یہ کمپین جب میری عمر ایوب سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک بہت بڑی سپورٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اوبیسلی آپ لوگوں کے پاس کوئی ان کے ساتھ انگیجنگ میتھڈ نہیں ہے. تو آپ اگر ان لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے تو کیسے وہ لوگ بڑھ کے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر عمر ایوب اور باقی لوگوں نے کہا، جو مو اقبال ہے جو خان صاحب کا پورا پورٹل آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس 200-250 لوگ کام کرتے ہیں. تو ہمیشہ سے خان صاحب کا وہ خود بھی خان صاحب کو ہمیشہ ہی سپورٹ کرتا رہا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں. تو اس نے کہا آپ بتاؤ فہیم بھائی کیا آئیڈیا ہے. تو میں نے اس وقت ان کو یہ کہا کہ جو انہوں نے پورٹل میں جو چیزیں ایڈ کی تھیں، ایک تو یو کے اور دوسرا یونائٹڈ اسٹیٹ تھا، ٹھیک ہے، اور میرے کہنے پہ انہوں نے تیسرا بنایا تھا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ڈونیٹ کریں گے تو ریفرنس کے طور پہ لکھیں گے ٹیم ٹک ٹاک، تو آپ کو پتہ لگے گا اس سے کہ ٹیم ٹک ٹاک کتنے پیسے دے رہی ہے. اچھا، اصل میں ان کو چاہتا تھا کہ وہ لوگ آپ لوگوں کو ریکگنائز کریں جو خان صاحب کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور بہت بڑی ٹیم ہے ٹک ٹاک کی. تو پھر جب ہم نے انیشلی سٹارٹ کیا تو کیا ہوا کہ وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر بی ایف ٹی بھائی نے ایک آئیڈیا نکالا کہ پیمنٹ جو ٹک ٹاک پہ لوگ بیٹھے وہاں کرے تو نیچے ریفرنس میں لکھے آذربائیجان، کیونکہ سسٹم آپ کو بتا رہا ہے کہ آذربائیجان سے پیمنٹ آ رہی ہے. آذربائیجان اور یہ جو سارا نکرے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی کونے میں بھی، وہ ایک تو گرین پورٹل کو استعمال کرے اور نیچے وہ فلیگ چوز کرے آذربائیجان. اس کا 100% پتہ لگے گا کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈال رہے ہیں، کیونکہ آذربائیجان میں سے کوئی پیسہ نہیں ڈال رہا. سو یہ بی ایف ٹی بھائی کا آئیڈیا تھا تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے تگڑے ڈونر ہیں. تو اس لیے جب بی ایف ٹی بھائی نے یہ ٹارگٹ پکڑا تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پورا ایفرٹ ڈال رہے ہیں. تو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے کہ ٹک ٹاک میں ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے،
وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. اچھا اس میں جو سٹینڈرڈ ہے اس کا 5 پاؤنڈ سے لے کے آپ 4,000 پاؤنڈ ڈال سکتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ کسی کو جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے وہ ڈالے. تو بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ٹک ٹاک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ انہوں نے سپورٹ کی. اچھا اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ جب ٹک ٹاک کے لوگ آگے بڑھ کے بات کریں گے اور انشاءاللہ جب چیزیں سیٹل ہوں گی تو میرا پلان ہے کہ یہ ٹیم ٹک ٹاک خان صاحب کے ساتھ یا خان صاحب کی پوری کو ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ہم نیریٹو شیپ کر سکتے ہیں تو ان کو میں انگیج کروں گا ود دا پارٹی. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ ایک ریکگنائز فارمیٹ میں جائیں گے. آپ نے خان صاحب کو سپورٹ کیا ہوگا تو وہ آپ کی ایک مطلب بات بن جاتی ہے. تو اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس یہ ہے. حالانکہ میں یعنی کہ سنڈے کو جو کمپین کر رہا ہوں کیونکہ وہ ریجن کی کمپین ہے میں وہاں ٹک ٹاک نہیں لکھ سکتا, نہیں تو پھر لوگ کہیں گے جی آپ ادھر کیوں کر رہے ہیں. سو میں اس کو مکس نہیں کر رہا. حالانکہ ادھر بھی انشاءاللہ 15-20 ہزار پاؤنڈ کے قریب ہم لے کے جائیں گے. 10,000 تو ہم ٹک ٹاک کی صورت میں مکمل کر بیٹھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ کر سکیں. سو اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو میں کریڈٹ تو بی ایف ٹی بھائی کو دوں گا کیونکہ ان میں ایک کوالٹی ہے کہ پوری ڈٹرمنیشن سے یہ کام کر رہے ہیں. میں ان کے لیے سلوٹ ہی پیش کر سکتا ہوں. اس کے محرکات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جب چیزیں چاہے 4 مہینے کو چاہے 6 مہینے کو چاہے 8 مہینے کو ان کو ریکگنائز ہوگا کہ ٹک ٹاک میں کتنی بڑی انٹلیکچولی اسٹرانگ کریم بیٹھی ہوئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو ریکگنائز کرنا خان صاحب کا کام ہے اور ان کو کیسے ایک بڑی ٹیم کی صورت میں بنایا جا سکتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. میرے پورے دماغ میں یہ ہے تھاٹ اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں بی ایف ٹی بھائی. سو یہ ہے اصل میں چیز جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دوست جو ان سے ہے اس میں بڑھ کے اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ یہ کل کو پوری دنیا کے جو ٹک ٹاکر ہیں ان کو ایک ریکگنیشن ملے گی پارٹی کے اندر. کیونکہ پارٹی کا سٹرکچر تو اوسی بھائی آپ کو پتہ ہے الیکشن بیسڈ. ہم تو لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور پارٹی کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی جو ٹک ٹاک میں بیٹھے ہیں ان کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے. سو میں نے لمبی بات کر دی. سو اوور ٹو یو گائز. تھینک یو. فہیم بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. آپ ہی سارا یہ کر رہے ہیں, ہم تو صرف چھوٹے سے ورکر ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں مگر کہنے کا میرا مطلب کیا تھا, اگر فہیم بھائی ان کو آپ یہ ایکسپیرینس بھی بتا دیں. جب مجھے نمبر چاہیے ہوتے ہیں میں فہیم بھائی کو فون کرتا تھا, پھر ہم کسی اور بندے کو فون کرتے تھے, وہ بندہ پھر وہ کمیٹی وہ کیا کہتے ہیں جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے جو بھی آپ کی کور کمیٹی کو فون کرتا ہے وہ پھر آئی ٹی والوں کو فون کرتے ہیں, پھر وہ نمبر واپس جاتے ہیں, پھر وہ واپس اور پھر بی ایف ٹی کے پاس آتے ہیں اور بی ایف ٹی پھر بہت غصہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہم نے کہا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ جھنڈے کا سسٹم کیا تھا. تو اب یہاں کوئی بھی بھائی بہن بیٹھا ہوگا نا, آپ لاگ ان کرو گے ویب سائٹ پہ اور خود ہی آپ جھنڈا دیکھ لو گے تو لائیو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی جھنڈا کدھر پڑا ہوا ہے. یہ ایک تھاٹ پروسیس تھا کہ بھائی ہم دیکھو میں بھی اپنا کام وام کر رہا ہوتا ہوں, دوسرے جو صاحب ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. فہیم بھائی تو ماشاءاللہ اپنی ساری زندگی دی ہوئی ہے, تو سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا, میں کوئی بات کرتا ہوں وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں یا وہ کوئی بات کرتے ہیں میں اپسیٹ ہو جاتا ہوں. تو آئیڈیا یہ تھا کہ کنٹری ہم چوز کریں اور یہ فہیم بھائی بیٹھے تھے, انہوں نے ان کے کیا کہتے ہیں پرمیشن سے ہم نے یہ جھنڈا چوز کیا تھا کہ جس دن ہم نے چوز کیا تھا اس دن تک اس کنٹری سے 0 پیسہ آیا تھا. اور یہ جھنڈا بھی میں نے سلیکٹ کیا کہ یہ پی ٹی آئی سے ملتا جلتا ہے, اس کے کلر اور سارا کچھ پی ٹی آئی سے ملتا جلتا ہے ایکسیپٹ دا بلو کلر. وہ بلو کلر شاید جنگوی کے جھنڈے سے ملتا ہے بٹ باقی جو تھا. تو دس از دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ. تو آپ سب لوگوں دیکھو ڈی پیاں لگائی ہیں, یہ آپ لوگوں کا پیار محبت ہے, یہ آپ لوگوں نے یہ خان سے محبت کر رہے ہیں. سب لوگوں نے ڈی پیاں چینج کر دی ہیں, آپ پہ رسیدیں. اچھا دوسرا چیز ہم نے لوگوں کو بولا تو لوگوں کہ بھئی آپ رسید اپنی جو ڈال رہے ہو یہ نہیں کہ آپ نے شو آف کرنا ہے, صرف آپ رسید کو نا پبلش کرو اور اس کا جو نمبر ہے وہ چھپا لو. تو قابلی سسٹر نے ڈالا ہے, 2-4 اور بھائی بہنوں نے رسیدیں بھی ڈالی ہیں مگر اس کا جو ہے نا تھینک یو والا, مگر وہ نمبر آپ نے چھپا دیا ہے. اس سے کیا ہوگا, یہ آپ شو آف نہیں کریں مگر لوگوں کو انکریج کریں کہ جو بھول گیا ہے وہ بھی جا کے نا
कंट्रीब्यूट करे। द होल आइडिया है कि सारे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। अभी मैं इंशाल्लाह आज को या सुबह मैं 2 वीडियो भी अपलोड करूँगा, एक जुल्फ़ी की है और एक अपने उमर अयूब भाई की, तो वो भी आप लोग देख लो और उसको प्लीज़ सब लोग शेयर करो। डोनेट करना नहीं करना वो आप पे है, मगर एटलीस्ट वो वीडियो को आप शेयर। इसमें बीएफटी भाई, मैं अगर इजाजत बिस्मिल्लाह दें तो मैं एक चीज ऐड करूं इसमें। फहीम भाई आप भी बैठे हैं मेरा हाल इधर ही। जी मैं सुन रहा जी, अब चूंकि टिकटॉक है ना, जो फहीम भाई टिकटॉक है ना, ये चूंकि हर प्लेटफॉर्म का आप समझ लें कि अपना अपना एक जॉनरा होता है। कोई भी आप जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसकी अपनी एक ऑडियंस होती है, और उस ऑडियंस का अपना एक, जिसे कहते हैं ना कि उनकी एक क्लॉट होता है, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनका अपना एक माइंड सेट होता है। इसको देखना लाजमी है बहुत ज्यादा, राइट। इस चीज को समझना बहुत लाजमी है कि आप जब टिकटॉक की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे अब 2023 के अंदर, ठीक है, ये कंज्यूमर स्पेंडिंग के एतबार से टॉप की नंबर 1 की ये सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, राइट। यानी 2023 में $6 बिलियन की गिफ्टिंग हुई है टिकटॉक के ऊपर ऑल टुगेदर, राइट। तो इसमें आपने अगर मिसाल के तौर पे, एक तो ये एक कन्वेंशनल आप कंपेन कर रहे हैं ना, जो आपका एक कन्वेंशनल तरीका है, जैसे ये बीएफटी भाई करते हैं या जैसे हम फंड रेज करते हैं, ठीक है, ये सारे वो चैनल्स हैं जिनको हम एग्जॉस्ट करते हैं कन्वेंशनली। अब चूंकि अब टिकटॉक के ऊपर है तो टिकटॉक का जो अपना बिल्ट इन मैकेनिज्म है फंडिंग जनरेट करने का, उसको मेरा ख्याल हमने अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया, ठीक है। यानी उस तरीकेकार को हमने नहीं किया। उसमें आपको थोड़ा सा, इसमें आप यूं समझ लें कि यहाँ पे जितनी ऑडियंस आती है ना फहीम भाई, ज्यादातर ये समझ लें जैसे एक रेसलिंग होती है ना, जैसे वो पहलवानों की वो कुश्ती होती है, आपने देखी होगी, फ्री स्टाइल रेसलिंग। ये सॉर्ट ऑफ दैट मेंटालिटी द पीपल हैव ऑन टिकटॉक, राइट। को थोड़ा सा उनको इस तरीके से होता है कि यहाँ जैसे मैच की यहाँ पे एक है ना, जैसे कहते हैं कि एक कन्वेंशन है, यहाँ पे ट्रेडिशन है मैच खेलने की, तो वहां पे एक राइवलरी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि यूथ है यहाँ पे। और इस ऐप के ऊपर जब वो आते हैं तो एक खास माइंडसेट को लेके आते हैं। तो कहने का मतलब है कि पीटीआई वर्सेस समथिंग एल्स, नून लीग में भी, या पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट में भी, हाँ, अगर इस तरह तरीके से हम इसको यहाँ पे एक सोचें, इसके ऊपर जरा प्री प्लान करें कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मैचेस को, ठीक है, और रेगुलर बुनियादों पे हो, तो मेरा ख्याल है आपको बड़ी अच्छी फंडिंग होगी इसके ऊपर। ओवर टू यू सर। कर सकता हूँ फहीम भाई कि नहीं? आप पहले बात कर लें, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। जी फहीम भाई आप बात कर लें। इसको समझते हैं, मैं बताता हूँ। बिल्कुल आपने उसी लाइन पे बात की जिस पे बीएफटी भाई काम भी कर रहे हैं। सिर्फ एक ही इसमें कंसर्न है, वो ये है कि जो टिकटॉक में गेमें होती हैं उसमें 70% तो टिकटॉक ले जाता है, ठीक है। सो वो ਅਸੀਂ पंजाबी कहना नंगा नहाएगा क्या धोएगा क्या, ठीक है, जिसकी वजह से आई डोंट नो, इसको डिबेट की बात है, तो वो उस तरह शायद उसका इम्पैक्ट ना पड़े। मैं उसको इस तरह लेता हूँ कि हमारे दोस्त हैं जफर भाई, वो भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक पर गेमें खेलते हैं, वही जो 3-4 मिनट की गेम होती है, और वहाँ पे उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी रखी हुई है कि जी आप मुझे शेर मारें, एंड वो शेर जो सा है यूके में मेरे ख्याल में तकरीबन 700 पाउंड का है। बीएफटी भाई मुझे क्लियर करेंगे। इसका मतलब है कि अगर 700 पाउंड का कोई शेर मारता है तो उसमें से अगर 700 का आप निकालें तो 400-450 या 500 तो ले जाएगा टिकटॉक, और बाकी 200 पाउंड मिलेगा एज इन, अगर इसे कंपेन के तौर पे। इसलिए मेरा आइडिया ये था कि जो लोग भी करें वो डायरेक्ट जाके डोनेट करें। 5 पाउंड नंबर्स गेम है ना, हर महीने के बाद 2 महीने के बाद कोई $10 डाल दे, कोई $20 डाल दे,
30 جو بڑی آسانی میں اپنے کمفرٹ زون میں ڈال دے. تو یہ اس طرح کی بات تھی، کیونکہ خان صاحب کی کمپین تو آگے ابھی نان سٹاپ چلے گی. کل آپ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ ادھر لو پاکستان رضوان بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے یہ بات کی جو مجھے بہت پسند آئی کہ ہماری لڑائی تو چلتی رہے گی نا. خان صاحب اگر پاور میں آتے ہیں یا جو بھی اس کی ایک فارم بنتی ہے، تو میں ہر صورت میں ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو وہ کمپین تو ہمیں کرتی رہنی چاہیے. ایک تو اس کا یہ امپیکٹ ہوگا کہ خان صاحب کی ٹیموں کو ریئلائز ہوگا کہ یہ ٹک ٹاک کی ٹیم ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے. تو اس کو میں نے تھاٹ پروسیس رکھا تھا، اسے کیسے ہم نے چینلائز کرنا ہے. وہی ریزن ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ٹیکنیکل لوگ ہو، دیکھیں جیسے لالا ہے، لالا کی فیلڈ ہے، لالا کے پاس الیکشن کے حوالے سے، پاکستان کی ڈیموگرافی کے حوالے سے لالا ویری ویل اکوپڈ. ٹھیک ہے، خالد محمود بھائی آئے ہیں، یہ جو ہمارے مولوی ٹائپ لوگ ہیں یہ ان کو ڈیل کرنے میں بہت اچھے ہیں. سو ہر ایک کی ایک اسپیشیلٹی ہے نا، تو ہر بندے کی جہاں اسپیشیلٹی ہے اس کے ساتھ اس طرح کی کلپنگ کی جائے اور اسے کیسے چینلائز کیا جائے. سو اصل میں جو آج میری کوشش تھی، کیونکہ گجر شیخو پوریا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے، سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ سے ہے، اس لیے میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم ہیڈ کرو. جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ آئیں گے، ایک تو اسے ہم یوز کریں گے جو ہمارا ریکارڈنگ سافٹ ویئر ہے جسے میں اسٹریم یارڈ کہتا ہوں. تو ایک تو آپ سب لوگ اس میں آ کے تھوڑے سے ہاتھ بھی سیدھے کر لیں گے، وہاں پہ ہی ہم باقی کس طرح کے مٹیریلز پہ بات کرنی وہ کر سکیں گے. ابھی واسع بھائی بھی آئے ہیں. واسع بھائی پلیز آپ بھی مجھے نمبر بھیجیں، میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھائی مینوں نمبر اپنا بھیجو. مینوں نہیں یاد آ رہا کہ تہاڈا نمبر میرے کو موجود ہے، میں تہانوں بھیجا ہوا ہے. سو کائنڈلی سینڈ می دا نمبر، اور میں ویٹ کر رہا ہوں زاہد بھائی کا اور خرم بھائی کا. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں لوگ ڈیبیٹ کرتے رہیں گے لیکن آپ کو اسٹریم یارڈ میں لے کے آؤں. لیکن بیک ٹو دی اچھا، بومدان بھائی بھی میرے ساتھ اسٹریم یارڈ میں آ چکے ہیں، تو مجھے ان کا کوئی مسئلہ نہیں. جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہوگی تو ان کو میں لے آؤں گا. باقی لوگ جو میرے ساتھ نہیں آ سکے، میں ان سے وہ ٹیکنیکل چیزیں ریزالو کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ ایک دفعہ آئے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. سو بی ایف ٹی بھائی اب آپ بتائیں جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا تھا، جی تاکہ جی ان لوگوں جی، کو سب سے پہلے تو سب بھائیوں کا ویلکم جو آئے ہیں اور جو نیچے بھی سن رہے ہیں، سب کا ویلکم. اچھا اوسی بھائی، آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، مگر ود ڈیو رسپیکٹ میں اس سے کمپلیٹلی اس کے اگینسٹ جاؤں گا. ریزن بینگ، میں ایک زمانے میں چھوٹا سا گفٹر تھا، ٹھیک ہو گیا. تو ہماری سائیکک ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے دوسری سائڈ پہ پنشمنٹ کرانی پڑتی ہیں. نمبر 1 70% تو ٹک ٹاک لے جاتا ہے. اور دوسرا گیم کے آئیڈیا میں فہیم بھائی کو پتہ ہے، میں جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں نا، میں ان کو بھی گیم میں کھیلنے کے حق میں نہیں ہوں. ایگزامپل میں نے کل ان کو ایگزامپل دی تھی، ایک بندے کو میں 1-2 شیئر مارتا ہوں، ٹھیک ہے، شیئر از اے بگ اماؤنٹ، ٹھیک ہے، وہ اس کو میں مارتا ہوں اور کل کو وہ منسٹر بن جاتا ہے. میں پاکستان جاتا ہوں اور میں نے کوئی کام بنانا ہے اور وہ بندہ میرے سامنے منسٹر ہوگا، تو آپ کے خیال میں وہ ریفیوز مجھے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وہ ویڈیو میرے پاس ہوں گی. جب گفٹر گفٹ مارتا ہے نا، اس کے پاس ویڈیو آ جاتی ہے، تو وہ ویڈیو میرے پاس ہوگی. اس نے مجھے کہا ہوگا بلے بلے اور پتہ نہیں کیا کیا، میرے سب کچھ اٹھایا ہوگا، اور پھر میں اس کے دفتر جاؤں گا تو وہ مجھے کیسے ریفیوز کرے گا؟ وہ اللیگل کام میرے لیے کرے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. جیسے اب یہ جو مستری ہیں، ان سے سنا ہے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، عنایت بھائی کو پتہ ہے. تو اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مستری کنٹرول میں ہے، مگر مستری سے زیادہ جو ایون فیڈ میں لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے نا، وہ زیادہ کنٹرول میں ہے. تو اس میں میں تھوڑا سا اس کے حق میں نہیں. جب عمران خان آ جائیں گے تو عمران خان کو پہلا شیئر ہم ہی ماریں گے، مگر اس وقت تک، کیونکہ اگر میں خود اس میں انوالو ہوتا ہوں نا، تو پھر بی ایف ٹی کا نام خراب ہو جائے گا. ایز اے گفٹر میں مانگنے والا بن جاؤں گا. میں اس کو لٹرلی اس کو مائنڈ کسی نے نہیں کرنا. اگر یہاں کوئی ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی ہوسٹ جو ہے نا، وہ انفارچونیٹلی پھر وہ مانگنے والے کے چکر میں چلے جاتے ہیں، اور ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. اللہ میاں کبھی ہمیں لینے والا نہ بنائے، تو وہ ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. میں گفٹروں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، ہماری ایک سیپریٹ براڈ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ بولیں گے کہ بی ایف ٹی تو کس کھاتے میں چلا گیا ہے.
ہمارے سے کنارہ کش کر لے تو ہماری اٹھنا بیٹھنا پھر خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے میں بالکل اگینسٹ ہوں. میں صرف یہ پروموٹ کرتا ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے بلکہ وہ اپنا چینل بھی بند کر دیا ہے. اب یہ بی ایف ٹی ٹی وی جو میں نے بنایا ہوا ہے, یہ اس میں صرف اور صرف آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گفٹنگ کی کوئی کہانی نہیں ہوتی. صرف اس میں آپ لوگوں کی, ابو حمدان کی ہو گئی, فہیم بھائی کی ہوگی, عنایت بھائی کی ہوگی, اوسی بھائی, آپ لوگوں کی ویڈیو میں ڈالتا ہوں ڈو اٹ کر کے. اور اس میں کوشش ہوتی ہے